السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ 6 ججز کے خط کا جو معاملہ تھا کئی دنوں سے ہمارے پروگرامز میں زیر بحث تھا، اس کو اب اگر دیکھا جائے تو یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ کی ایک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ اس مشاورت کے بعد ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا، وفاقی کیبنٹ بیٹھی اس کے بعد، اور اس کے TORs بھی ان کی طرف سے طے کر دیے گئے۔ لیکن جن کو نامزد کیا گیا تھا جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی، ان کے بیٹے سمیت پاکستان کے 300 سے زائد مایہ ناز وکلا کی طرف سے اس انکوائری کمیشن کی تشکیل کو مسترد کر دیا گیا، اور ایک خط لکھا گیا ان کی طرف سے جس میں سو موٹو لینے کا مطالبہ کیا گیا اس معاملے پہ۔ آج اچانک ہم نے دیکھا یہ معاملہ کمیشن کی طرف جاتا، کیبنٹ کے سامنے جانے کے بعد، اس کے بعد وکلا کی طرف سے اس تنقید کے بعد آخرکار سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا گیا۔ 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور سماعت اس کی بدھ کو ہوگی۔ ابھی اس خبر کے اوپر ہماری طرف سے تبصرے جاری ہی تھے کہ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی، جن کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے پرائم منسٹر کو ان کا لکھا ہوا ایک خط منظر عام پر آ گیا، جس میں انہوں نے اس انکوائری کمیشن کی سربراہی اور تحقیقات کرنے سے معذرت کر لی۔ 3 اہم نکات کے اوپر مشتمل ہے ان کا یہ لیٹر، جس میں ایک جگہ وہ حکومت وفاقی کابینہ کی طرف سے طے کردہ TORs کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ انکوائری کمیشن کی تشکیل اور اس کے ذریعے تحقیقات کو بھی جوڈیشل جو دائرہ اختیار ہے اس کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس کو ادارے کی سطح پر انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر حل کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ خط پہلے آیا یا سو موٹو ایکشن پہلے لے لیا گیا، لیکن یہ دونوں چیزیں بالکل آس پاس ہی آج کے دن ہوئی ہیں۔ اب ہر طرح کا رد عمل اس حوالے سے آ رہا ہے۔ ایک طرف سے تو یہ بھی بحث ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے جس انداز میں اس معاملے کو ہینڈل کیا، فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب بھی پہنچ گئے اس کے اندر چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے، یہ ایک مس ہینڈلنگ ہے، ایک سبکی ہوئی ہے حکومت کی بھی، اور جس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان میں سے ان جج صاحبان کے اوپر ہی تنقید کرنا شروع کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ خط لکھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ کے بجائے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ رؤف حسن صاحب کا ٹویٹر پر پیغام سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کو اپنی مرضی کے ججز کے ذریعے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ معاملہ اب چیف جسٹس اور ان کے 6-7 لوگوں کی پہنچ سے بہت آگے جا چکا ہے۔ رؤف حسن نے اس ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ یہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی باقاعدہ طور پہ کی ہے اور ٹویٹر پہ بھی پیغام جاری کیا۔ ساتھ ہی آپ عطا تارڑ کا موقف، حکومتی موقف سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اب یہ معاملہ جب زیر سماعت ہے تو ایسے معاملات پہ ایوان میں بحث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اب ماضی میں جو اپنا طرز عمل PDM کی حکومت کے دوران اتحادی حکومت کا رہا، اس کے مطابقت نہیں رکھتا ان کا یہ بیان، کیونکہ نہ صرف اس دور میں چیف جسٹس سابقہ بندیال صاحب اور ان کے بینچز تشکیل کرنے کے معاملے کے اوپر ایوان میں تنقید ہوتی رہی، بلکہ الیکشن کے زیر سماعت کیسز کو بھی زیر بحث لاتی رہی یہ PDM کی جماعتیں اور ان کے اتحادی۔ ہم آج کے پروگرام میں تفصیلی طور پہ اس بارے میں بات کریں گے کہ پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کر کے کمیشن کے اوپر اپروول دیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، آج یہ فیصلہ ان کو تبدیل کرنا پڑا۔ کیا وجوہات بنی ہے فیصلہ تبدیل کرنے کی، اور سپریم کورٹ کے سو موٹو کی کارروائی کس طریقے سے آگے بڑھے گی، گیون کہ جو الزامات ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں اور معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان تحریک رہنما عاطف خان صاحب، جہانگیر جدون صاحب سینئر ماہر قانون ہے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، قادر منتخیل صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ میں جدون صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے آج خود نوٹس کا ہی مطالبہ ہر طرف سے تھا، وکلا کی طرف سے بھی، لیکن آج PTI کا بھی ایک موقف اس کے اوپر آیا، وہ مسترد کرتے ہیں اس کو بھی، وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کارروائی کرے اس معاملے میں، پک اینڈ چوز ہے انہوں نے الزام لگایا ججز کی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، کس طرز پہ اب آگے کارروائی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں PTI جو ہے اس کو مسئلے کو زیادہ پولیٹیسائز بنا رہی ہے اور بنا چکی ہے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ جب کمیشن بنایا تو ہر ایک بندے نے کہا جی 184(3) کارروائی کریں، لارجر بینچ ہو، یہ ہو وہ۔ آج دیکھیں ایک بینچ بنایا ہے، میں آپ کو پتہ ہے میری کو 14-15 سال سپریم کورٹ کی پریکٹس ہے، اتنا سوٹیبل بینچ جو ہے نا، بالکل اس پہ ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ بینچ یہ کرے گا یا وہ کرے گا، بالکل میرٹ پہ۔ اور جتنے میں آپ کو اتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ ایک کراچی میں بینچ لگا ہوا ہے، اور جو جج اویلیبل تھے اسلام آباد کے اندر ان سب کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، از ون آف دا بیسٹ بینچ ہے۔ اب اس پہ دیکھیں نا کئی ریجیکٹ کرنا، یہ میرے خیال میں بہت آگے جا کر، اور اگر ساری فل کورٹ بنا دیں کل کوئی اور نقطہ نکال لیں گے، تو اللہ اللہ کر کے دیکھیں بینچ، اگر انہوں آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی سپریم کورٹ جو ہے 184(3) کے اندر
سو موٹو لے تو انہوں نے لے لیا. اور سب سے بڑی بات یہ جوڈیشری کا اپنا معاملہ ہے, یہ ججوں کی کمپلیٹ ہے, کسی پارٹی کی کمپلیٹ نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کو اس میٹر کو پولیٹیسائز نہیں کرنا. لیکن جدون صاحب سوال تو انیشل ریاکشن کے اوپر بھی اٹھ سکتا ہے. اتنا بڑا معاملہ منظر عام پہ آیا, چیف جسٹس صاحب نے پھر کس بیسس کے اوپر حکومت سے اتفاق کیا کمیشن بنانے کے اوپر؟ 6 ان کے جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ ان کی فل کورٹ میٹنگ بھی ہو رہی تھی, تبھی آج یہ سیاسی طور پہ سوال بھی اٹھایا گیا. جب چیف جسٹس نے فل کورٹ میٹنگ بٹھائی ہے تو انہوں نے معاملہ, میرے خیال میں اب ہم اندر تو نہیں تھے لیکن انہوں نے میٹنگ میں رکھا ہے, تو 3-4 ججوں نے کہا جی اس کا 184(3) کے اندر کارروائی کریں, اور باقی نے کہا جی گورنمنٹ کا ایک کمیشن بنائے. وہ اب میں اور آپ ہو سکتا ہے کمیشن کو نہ مانتے ہو یا مانتے ہوں, لیکن ایک سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس کے مطابق آگے معاملہ چلا, پھر آخر وہ نہیں چل سکا تو اب تو ان کی مرضی کا کام ہو گیا نا 184(3). لیکن ایک سوال رہے گا کہ پھر کیسے نہیں چلا, پہلے کیسے چیف جسٹس صاحب نے اتفاق کیا کہ ایگزیکٹو خود ہی آپ نے خط پڑھ دیا جیلانی صاحب کا خط آپ نے پڑھ دیا, انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ میٹر جو ہے جب سپریم کورٹ جو ہے اس کو بیٹر طریقے سے 184(3) کے تحت دے سکتی ہے. وہ پڑھے دیکھیں نا سینئر مطلب چیف جسٹس رہ چکے ہیں, انہوں نے اچھا کیا اپنے آپ کو نکال دیا. انہوں نے کہا جی یہ ججز کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے 184(3) میں دے سکتی ہے. اب دیکھیں کارروائی چلنے تو دینا آگے نا, ہو سکتا ہے آگے ان کو کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا پڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ ججز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں یا جن کے خلاف ایلیگیشن ہے اگر ان کو وہ بلاتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کہیے کہ اگر ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں تو کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے ڈٹرمن کر دے. اب دیکھیں حالات کو آگے کس طرح کو وے آؤٹ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. میں قادر مندوخیل صاحب کو شامل, پھر عاطف صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مندوخیل صاحب آپ اس کے اوپر اپنا اوپینین دیجیے گا. ججز نے جو خط لکھا اس میں وہ عدلیہ سے رہنمائی چاہ رہے تھے کہ اگر اس قسم کا دباؤ ہمارے اوپر ہو تو ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے اس صورتحال میں آپریٹ کرنے کا. اب یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقہ کار طے ہو سکتے ہیں جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, یا معاملہ بہت آگے چلا جائے گا؟ اور اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ یہ جو پہلا رد عمل تھا جس کے طور پہ ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کو ایگزیکٹو کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا گیا تھا, ان ادر ورڈز یہ درست فیصلہ تھا اس وقت چیف جسٹس صاحب کا اس کے اوپر اتفاق کرنا جو اب بیک فائر ہو گیا؟ افسر صاحبہ, آج 3 فیصلے پریشر میں آ کے ہوئے. ایک تصدق ملک صاحب کی دستبرداری, دوسری چیف جسٹس صاحب کی سو موٹو, اور تیسری اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی. کیونکہ کل ہی پی ٹی آئی کی وکلا نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ استعفیٰ دے دیں. نمبر 1 بات, یہ میرے ویوز ہے, کوئی اتفاق کرے نہ کرے. اچھا, اب آپ نے بات کی تھی 6 ججز کی. یہاں آئین کا آرٹیکل 204 بڑا واضح کرتا ہے, اور یہ 2003 کا آرڈیننس ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, جہاں کوئی کورٹ میں کوئی طرح مس بیہیو کر دے یا پریشر ڈالے تو توہین عدالت کا نوٹس ملتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس کا مطلب یہ ہے, میں نے اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا, کہ کورٹ پریمیسز میں چپڑاسی سے لے کے جج تک کوئی بھی مس بیہیوئر کرے تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے. مگر یہاں تو جج پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, وکیل اور سالین عزت میں آتے ہیں ہمیشہ. اچھا, اب اس کا باقاعدہ پریکٹیکلی ایک قانون موجود ہے کہ آپ توہین عدالت کا نوٹس پکڑا سکتے ہیں اور اس کی سزا 6 مہینے تک ہے. اور یہ پریکٹیکلی جسٹس ستار بابر صاحب نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو وہ نچایا اسلام آباد کے گلیوں میں, وہ پورے دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے, یہاں ایک انسپیکٹر کے سامنے جس کا نام لینے سے بھی وہ ڈرتے نہیں لکھا, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا, اور پورے جہاں سینکڑوں فیصلے ان ججز نے کیے ہوں گے, اور سینکڑوں فیصلے میں کسی کا ذکر نہیں کیا ہے سوائے بانی پی ٹی آئی کا. اس سے کیا مقصد, یہاں کیا اس سے ایسی بو آ رہی؟ پھر اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کوئی عدالت اسمبلی یا اسمبلی کی ذیلی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. تو پھر کیا بات ہے جو اسمبلی کی کمیٹی جس کے سربراہی میں نے کی اور تمام پارٹیوں کے لوگ موجود تھے, 4 لاکھ ملازمین کو جو ریلیف ملا تھا وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک ہی قلم سے سب کے سر قلم کر دیا, اور پھر اس کا بینچ بنا تھا, اور بینچ کا سربراہ بنا تھا جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب جو اس 6 والوں میں شامل ہے. لیکن جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب پچھلے خط میں تو موجود تھے, اب نہیں ہے. تو کیا ان کے خدشات دور ہو گئے؟ کیا پہلے پریشر تھا آج نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ ان ساری جو بینچ کا فیصلہ کرتا ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کرتا ہے. مختصراً یہ کہیے گا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سیاست خط کے بھی سیاسی مقاصد ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اور جو پریشر آپ کہہ رہے ہیں آج کام آیا 3 حوالوں سے, یہ پریشر کون سا پریشر کام آیا؟ جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی جسٹس صاحب نے معذرت کر لی, اس حوالے سے سو موٹو
क्या प्रेशर दिया गया था ऐसा जो काम आया? और तो ये तीनों ऐवान और मैंने तो तीनों का नाम लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाके आज उसने फैसला मुअत्तल कर दिया है। उन्हें तसद्दुक मलिक साहब के बेटे को पकड़ लिए, उन्हें गरीब ने जो है ना वो मुआज़रत कर ली है, और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो आज सो मोटो ली है। आप सही ये बात याद रखना, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के 2-3 इजलास हुए, फिर वज़ीर आज़म से उनकी बात हुई है, एक मुत्तफ़क़ा फैसला था कि ये कमीशन बना। और आज भी मैं कहता हूं वैसे कानून की तालिब इल्म, ये बेंच सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकने या 700 रुकने हो, ये फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए एविडेंस चाहिए। इसके लिए एविडेंस चाहिए, और एविडेंस होगा किसी फोरम पे, एविडेंस होगा किसी कमीशन के सामने। वो उसके लिए आप समझते हैं कि कमीशन ही होता तो कोई नतीजा खेज। मैं आती हूँ मंदुखिल साहब दोबारा आपकी तरफ। आतिफ साहब, इसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं, आपने मंदुखिल साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, आप लोग नहीं समझते कि इसको सियासत से दूर रखा जाना चाहिए था? आप लोग अपनी सियासत एक तरफ रखते हैं। देखें, लीगल एस्पेक्ट्स तो जारी बात है, ये वकला हैं, बेहतर समझेंगे मुझसे, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट मैं सिर्फ बात करूँगा। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है इस मामले पे? अगर 6 जजेस हैं और हाई कोर्ट के, यहाँ पे मेन केसेस किसके लगे हुए हैं? मेन केसेस हमारे ही लगे हुए हैं ना, हमारे लीडरशिप के, इमरान खान साहब के, उनकी बेगम के। तो अगर वो एक बात करते हैं कि जी, या बात नहीं करते, लिख के देते हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है, तो आया ये पॉलिटिकल ना हुआ? मतलब जिस तरह इनको, पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के केस पे आज तक एक गिला है, एक मसला है इनका, नवाज शरीफ साहब का वहाँ से पनामा की केस से उन पे भी वो कहते रहे हैं। तो जिस तरह उस वक्त थे प्रेशर्स उस लीडरशिप पे, इस तरह इस वक्त इस लीडरशिप के लिए प्रेशर्स हैं। तो वो तो जाहिर बात है, ऑटोमेटिकली एक बात पॉलिटिकल हो गई ना। अगर उन्होंने ख़त में लिखा भी नाम इमरान खान साहब का है कि उनके केसेस के हवाले से प्रेशर है, तो फिर तो डायरेक्ट हमारी बात हो गई, तो हम तो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हमारा मामला ही नहीं है, ये तो किसी और का है। अगर जो भी फैसले आते हैं, जब 6 जजेस ने लिख के दे दिया कि जी हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, आया दुनिया इन फैसलों को मानेगी? मतलब जाहिर बात है, एक शक तो होगा ना कि हो सकता है ये प्रेशर में फैसले किए गए हों, जब उन्होंने खुद कह दिया कि जी हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं। वैसे तो हो सकता है कि हमें शक होता, लेकिन उन्होंने खुद कन्फेस किया, रिटन किया। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस्लामाबाद के 6 जजेस जो हैं वो भी हमारे हैं, पीटीआई के हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हम तो इस वक्त एक ही अपॉइंटमेंट की मुखालफत आप लोग कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो कोई पीटीआई के वर्कर तो नहीं है, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। हम तो आप ये पिछले साल 1.5 साल से देख लें, हम पंजाब में कोई जलसा नहीं कर सके, हम कागजात नामजदगी नहीं जमा करा सकते हमारे। अगर ये जजेस हमारे होते तो हमारे साथ ये लेकिन आतिफ साहब, आप लोग भी तो सियासी बात ही करते हैं जजेस के बारे में। आज चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कह दिया आपकी जमात ने कि इनकी मर्जी के जजेस के जरिए इनको फैसला मर्जी का नहीं करने देंगे। आप ही चीफ जस्टिस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। उसमें एक वजह है, चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब ऑब्वियसली पाकिस्तान के जिस ओहदे पे इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन कुछ उनसे ऐसी जाने अनजाने में कोई बातें हुई हैं या काम हुए हैं जिससे ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द माइंड उनके जहन में अभी भी वो जो उनके खिलाफ केस बना था, उसकी वजह से शायद वो कोई लाइक्स और डिसलाइक्स कर रहे हैं अभी भी। आपको याद होगा जब उनका केस था, रेफरेंस था, तो उससे ये लगता है जनरल पब्लिक में भी या हमारे भी, जिस तरह नियाजी साहब आए, उमर नियाजी साहब, उनको कहा कि जी आप तो किसी के रिश्तेदार लगते हैं। हालांकि मतलब उसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं, एक आदमी ने केस किया है और उसको आप केस की मेरिट पे, आप इससे क्या ताल्लुक है कि वो नियाजी है या किसी का रिश्तेदार है या नहीं है। तो वो चीज़ लोगों के जहन में है कि शायद ये लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेस होके कहीं हमारे खिलाफ फैसला ना दे दें, ये उसकी बुनियाद है। मजहर साहब, ये खदशा दुरुस्त है पीटीआई का, क्योंकि हमने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था,
جسٹس عیسیٰ کو اس دور میں ان کی وائف سمیت بہت زیادہ مشکل دور کا سامنا کرنا پڑا تھا. آج وہ ملک کے چیف جسٹس ہیں, تو اس صورت میں شکوک و شبہات کا اظہار اور ایک خوف بیک آف دا مائنڈ ان کے شک ہے. دوسری بات ہے, یہ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے حکومت کے حوالے سے, جنہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کے جج صاحبان کے حوالے سے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ ان کا کنڈکٹ کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا. یہ کمیشن ہے جو ہمارے انڈر ہی ہماری کیبنٹ ان کے TOR طے کرے گی اور وہ معاملہ. تو آج جسٹس تصدق جیلانی بھی پیچھے ہٹ گئے اس معاملے سے اور عدالت کو بھی ٹیک اپ کرنا پڑا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے افسر, یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا, یہ لیگل بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے اور ایکیڈیمک بھی ہے. ہماری ایک سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے کہ یہاں ہمارے تینوں معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی پولرائزیشن ہے کہ کوئی فیصلہ اگر میرے خلاف آئے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس فیصلے کو قبول کروں. کوئی فیصلہ میرے حق میں آئے گا تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی, کوئی میرے خلاف آئے گا تو وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانا ہوگا. یہ سوسائٹی ہماری ادھر ایگزسٹ کرتی ہے. آپ اٹھا لیں, پچھلے چند سالوں میں اٹھا لیں, وہی پارٹیاں جن کے حق میں فیصلہ آتا تھا وہ اس کو آئین اور قانون کی وہ حکمرانی کہتی تھیں. جیسے ہی فیصلہ ان کے خلاف آتا تھا وہی بینچ, وہی کورٹ اور اس کو ہم ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دیکھیے اس کیس میں بنیادی طور پہ یہ ہمارے تینوں معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں جو کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل آؤٹ لک بھی رکھتے ہیں. کیا ہمارے یہاں مداخلت نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے یہاں سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے یہاں جوڈیشری میں مداخلت نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے یہاں میڈیا میں مداخلت نہیں ہوتی؟ یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ ہے اور یہ ہوتی ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس کو اب کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی وہ کیسے معلوم کریں گے کہ جی بگنگ ڈیوائس کیسے لگائی ہے, اس کے ثبوت دیں, یا کسی نے آ کے یہ بات کی ہے, ان سے تھریٹ کیا ہے تو وہ بتائیں. یہ ایشو یہ ہے ہی نہیں. ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں چیف جسٹس کیا ڈیٹین نہیں کیے گئے, کیا گرفتار نہیں کیے گئے. اس ملک میں جسٹس سعید الزماں صدیقی کو ایک افسر آ کے کہتا ہے کہ آج آپ ہیئرنگ میں نہیں جا سکتے اور وہ نظر بند ہو جاتے ہیں. تو جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہو, وہاں اگر کوئی ججز جو ہے یہ کنسرن شو کر رہے ہیں تو مجھے تو بالکل بھی کوئی تعجب نہیں ہے اس بات پہ کہ ایسا ہوتا ہوگا, کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے. ہمارے یہاں آڈیو ویڈیو لیکس کے ایشوز رہے ہیں نا, یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے ایشوز کیوں نہیں ریزالو ہوئے؟ ہمارے یہاں جتنی بھی کمیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس میں اگر سلیم شہزاد کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ عمل ہو جاتا تو آج یہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہوتی. اگر حیات اللہ خان کی کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو آج یہ واقعات نہیں ہو رہے ہوتے. اس کو جو مس ہینڈل کیا ہے میرے نقطۂ نظر سے سب سے پہلے چیف جسٹس نے خود مس ہینڈل کیا, اور وہ اس طریقے سے کہ اس میں ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس لیے کہ جو خط ہے اس میں ایگزیکٹو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اگر ایگزیکٹو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو آپ ایگزیکٹو سے ایکسپلینیشن تو کال کر سکتے ہیں, ان کو سمن تو کر سکتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کو بلا کے اور اس کے بعد کمیشن آف انکوائری بنا کے, آل آف اس نوز کہ کمیشن آف انکوائری کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ان کو خود ہی فل کورٹ ہی کوئی بینچ بنا دیتی جس طرح الٹیمیٹلی اب ہوا. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے it caused embarrassment as well as setback to the government and to some extent to the Supreme Court itself. میں یہ بات جدون صاحب کی طرف مظہر صاحب آپ کے لے کے جاؤں گی. جدون صاحب, اس حد تک آپ اگری کرتے ہیں کہ جو میں نے انیشلی آپ سے سوال پوچھا, مظہر صاحب نے اسی کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے, عدالتی رسپانس, چیف جسٹس صاحب کا رسپانس اور حکومتی رسپانس بھی انتہائی غیر سنجیدہ لگا, جہاں پر انہوں نے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی بات کر دی, اشارتاً بات کر دی, اور ساتھ ہی یہی کہ حکومت TORs بنائے گی, اس حوالے سے اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا کہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ایک کنونشن بلا لیں تاکہ ہم یہ طے کر لیں مل کے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو شکایت کہاں لے کے جانی ہے. تو اب میرا سوال آپ سے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جب پوری دنیا میں ایک پیغام جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت کے 6 ججز اپنے لیے
لیے انصاف مانگ رہے ہیں, تو اس معاملے کو کوئی حل تو نکلنا چاہیے, نہ کہ ویسے کمیشنز جن کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نہیں دیکھیں بالکل, یہ تو جس طرح مظہر عباس صاحب نے بات کی, اس ملک میں جو بھی بندہ تھوڑا بہت ناو رکھتا ہے اس کو پتہ ہے فار لاسٹ 76 ایئر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور صرف جوڈیشری میں نہیں ہو رہی, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا ہے, اس کا فل سٹاپ کہاں پہ لگے گا اور کہاں تک جو ہے. اب دیکھیں نا, جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے جس رول آف لا کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اگر پولیٹیشین تو اپنی مرضی سے انٹرفیئرنس کراتے ہیں, پولیٹیشین تو خود جاتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں جی یہ کام اس طرح کر دو اس طرح, لیکن جج جو ہے اس طرح کی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ جج خود جا کے کسی انٹیلیجنس نہیں کرتے کہ میں یہ کام کر جاتا ہوں. بہت ریئر ہوگی لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی. اب اس طرح انہوں نے جب ایک معاملہ اٹھایا ہے, دیکھ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز, ٹوٹل 8 جج کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں سے 6 ججز جو آپ کہتے ہیں کہ مطلب 80% پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں صحیح طرح کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اس گریوٹی آف دا میٹر کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا ہے, جو باقی ہائی کورٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن, ان سے کون پوچھے گا کہ آپ کے یہاں کتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور پھر لوور کورٹس کے بارے میں بھی, لوور کورٹس کے بارے میں دیکھیں, جب کوئی ایجنسی جس طرح بھی انٹرفیئرنس کرتی ہیں وہ پورا ایک گیم پلان بناتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا ہے. اور آج دن تک سیاسی کیس جتنے بھی ہوئے ہیں یہ ابھی نہیں ہو رہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ آج 5 سال پہلے جب انٹیلیجنس ایجنسی انٹرفیئرنس کر رہی تھی, اگر جس طرح ابھی انہوں نے کہا نواز شریف کو 5 ججوں نے, سپریم کورٹ کے اندر انٹرفیئرنس تھی, وہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تھی. دیکھیں نا انہوں نے خود کہا ہے جس طرح اب یہ جو ہے اس معاملے کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. لیکن ویسے جدون صاحب, اب جب یہ تو 6 جج صاحبان ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, ان کی باتیں بھی کچھ اسی قسم کی تھیں کہ کچھ دباؤ ہے, اور یہ دیکھیں اس بات کو اپریشیٹ تو یہ سو موٹو میں یہ سارے لوگ ایڈریس ہوں گے, لوور کورٹ تک بات جائے گی. سو موٹو کا مطلب ہے دیکھیں اگر دیکھیں آپ کا ایک کدھر کوئی آپ نے پیمانہ تو بنانا ہے نا, یا جو ججوں کو یہ اختیار دیں گے آپ کو کوئی بندہ کال کرے کنٹیمپٹ کا. دیکھیں نا ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے کنٹیمپٹ, ایک جج نے ایکسرسائز کی ہے ڈپٹی کمشنر کے اوپر یا دوسرے کے, وہ 2 منٹ میں انہوں نے سسپینڈ کر دیے. پہلے اس نے خود ہی ان کو موقع دیا کہ آپ اپیل کریں, لیکن اپیل کے اندر سسپینڈ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیکٹو کو کسی طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ پہ پریشر ہے. آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو تو اس پہ پھر بھی آپ پہ پریشر ہے. تو پھر ججز بیچارے کہاں پہ جائیں, کہاں پہ اپنی فریاد کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے ایک بینچ جو ہے اس پہ, تو میری نظر میں تو یہ بہت اچھا بینچ ہے. اس میں اطہر ملا شامل ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ بڑے بالکل فیئر لیس جو ہے انہوں نے ڈیسیژن دیے ہیں ایز اے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ. باقی سارے جج جو ہے بڑے معزز ہیں, وہ مطلب جو اویلیبل تھے اسلام آباد کے اندر انہوں نے بینچ بنا دیا. ابھی خدا کے واسطے ان پہ اعتماد کریں. ابھی دیکھو نا یہ رؤوف حسن کا بیان جو ہے میرے خیال میں کیا بیان ہے. کوئی وضاحت آنی چاہیے اس بارے میں کہ انیشلی حکومتی کنونشن اس کے اوپر کیوں مانے, کمیشن کے اوپر جج صاحب. نہیں دیکھیں یہ اب ان کا معاملہ ہے نا, اب تو کام ختم ہو گیا ہے نا. چلو لیٹ سے کہ حکومتی کمیشن ٹھیک نہیں تھا یا اس کو ایگزیکٹو کو کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا, وہ تو آگے جب کمیشن بنتا اس کی ٹی او آر چلو انہوں نے بنا دیے, وہ کوئی پارٹی کمیشن کو چیلنج کر لیتی, پھر یہ معاملہ لنگر آن ہوتا. اس معاملے کے اوپر اتفاق کر لینا کہ میرے 6 جج صاحبان یہ سخت سینسیٹیو قسم کی شکایت لے کر آئے ہیں, اس کے اوپر حکومت کی کیبنٹی ٹی او آرز بنائے اور وہی بندہ بٹھائیں. دیکھیں آپ سے بالکل ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا وے فارورڈ ہوتا ہے نا. اب انہوں نے کہا جی ہم اس کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیں گے. آج جس طرح مظہر صاحب نے کہا آج دن تک جتنے پاکستان کے اندر کمیشن بنے ہیں نا, وہ یہ کام ہوتا ہے کمیشن بنتا ہے, عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, چیلنج ہوتے ہیں, اس کی رپورٹ چیلنج ہوتی ہے, اور پھر یہ معاملہ بالکل کہیں رکتا ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کم از کم ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ جس طرح انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کو چاہیے, یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے, ایک ایز اے انسٹیٹیوشن معاملہ ہے, اس کو حل کریں. اگر نہیں حل کریں گے ججز پھر اور بھی اٹھیں گے پاکستان کے اندر, پھر یہ سسٹم کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے, پھر ہم پی ٹی آئی کا موقف شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو 6 جج صاحبان کا خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کا, اس حوالے سے اب سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے چکی ہے. بدھ کو سماعت ہوگی, 7 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. عاطف خان صاحب, یہاں پر گفتگو ہوئی اور مظہر صاحب نے تفصیلی طور پہ اس پہ بات کی اور جدون صاحب بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ مداخلت پاکستانی سیاست کے اندر, دیگر اداروں کے اندر, اس کے علاوہ میڈیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا, ہوتی رہی ہے. اس پہ اتفاق آپ سب لوگوں کا لگتا ہے. آپ کی بھی اس سے پہلے جو گفتگو تھی آپ نے کہا ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن آپ لوگوں کی اخلاقی پوزیشن آج جب آپ لوگ کہیں وکلا کو متحرک کرتے ہیں اور ایک پاپولر سیاسی جماعت کے طور پہ بات کرتے ہیں تو اس کی وہ اخلاقی ساکھ نہیں ہوتی تاکہ باقی بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں, ساری پرانی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے. جب آپ کے پارٹی کے قائد جب پرائم منسٹر تھے, ان سے سوال کیا گیا کہ یہ ریکارڈنگز کی جاتی ہیں ایجنسیوں کی طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہے ریکارڈ کرنا, نظر رکھیں ہم سب کے اوپر, میری ریکارڈنگ کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج اگر 6
چینج آف مائنڈ ہوا ہے جو حالات آپ کی جماعت کے لیے یکسر بدل گئے اس ملک کے اندر. تو اس بات کا آپ کے قائد کو ایک پیغام بھی جاری کرنا چاہیے جیل سے تفصیلی طور پہ کہ یہ چیزیں میں پہلے ٹھیک سمجھتا تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ ٹھیک ہوتی رہی مداخلت. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی مطلب اگر ہمارے دور میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. غلط اگر ایک طرف غلط ہے تو دوسری طرف بھی وہ غلط ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ دیکھ لیں. پہلے تو میں آتا ہوں آپ کی اس والی بات پہ کہ جو شہباز شریف صاحب والی بات کہ انہوں نے بنایا, کمیشن بنایا یا اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی, مٹی پاؤ کی کوشش کی. بیسک بات یہ ہے کہ اس سال 1.5 سال میں جو ہوا ہے یا جو ججز نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر تھا, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب. شوکت صدیقی صاحب پہ جب ہو رہا تھا تو اس کی بینیفیشری آپ لوگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر غلط ہوا تھا تو میں تو اس کا نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی مداخلت ہوتی ہے اس کا بینیفیشری تو پاکستانی تاریخ میں کوئی اس وقت کون ہے؟ اس وقت تو میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب ہی ہے نا, اور وہی خود کمیشن بناتے ہیں. کمیشن کا آپ کو پتہ ہے جس طرح ساروں نے ذکر کیا کہ پہلے اس کا رزلٹ نہیں آتا, رزلٹ آتا ہے تو وہ پبلک نہیں ہوتا, پبلک ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا, تو مطلب 100 قسم کے مسئلے, کوئی فائدہ اس کا ہوتا نہیں ہے. تو وہ چیز تو بالکل غلط تھی. شکر ہے کہ ابھی جو بھی ہے ایک چیز سامنے آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مداخلت کی بات کریں تو پہلے بھی پاکستان میں یہ مداخلت ہوتی رہی ہے ہر ایک جگہ پہ, جوڈیشری میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن لیول آپ دیکھ لیں, لیول فرق ہوتا ہے نا. لیول کا فرق یہ ہے کہ اس وقت کوئی ریٹائرڈ ہو کے کہتا تھا کہ ہاں جی وہ مجھ سے زبردستی فیصلہ کرایا گیا تھا, یا کوئی آڈیو نکل آتی تھی کچھ عرصے بعد, یا کوئی ویڈیو نکل آتی تھی کچھ عرصے بعد. لیکن اس وقت انٹینسٹی یہ دیکھیں کہ 6 ججز, سٹنگ ججز لکھ کے دے رہے ہیں, تو مطلب اس کی سیویرٹی کو آپ سمجھیں. اس کو حل کرنا زیادہ ضروری اس وجہ سے ہے. دیکھیں اگر کوئی چیز چھپ چھپ کے ہو رہی ہے نا تو اس پہ کوئی اتنا نہیں کرتا, خیال نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی چیز سامنے آ جائے اور پھر بھی آپ اس کا علاج نہ کریں تو پھر تو سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا نا. تو اس وقت اس چیز کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, جوڈیشری کے لیے خود بھی, کیونکہ آلریڈی 139 ہے یا 130 پہ پاکستان کا نمبر ہے جوڈیشری کا. تو اگر وہ خود ہی اس پہ عمل نہیں کریں گے. لیکن پھر آپ جس طرح جدون صاحب نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف سیاستدانی ہے جو خود جاتے ہیں, باقی یہ ججز کے حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے آپ سب کو ہم آواز ہونے کی ضرورت نہیں ایک لیول کے اوپر جہاں خان صاحب بھی جیل سے کوئی پیغام جاری کریں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس صاحب جو آج کل چیف جسٹس ہیں, ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہماری غلطی تھی. اسی طرح ایک غلطی کے طور پہ ایک پیغام جاری کریں اور آپ کی جماعت کے پاس بھی ایک لائن ہو اس پہ بات کرنے کے لیے کہ پہلے بھی غلط ہوا, ہم تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو. بالکل ہونا چاہیے. میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن اس میں پھر اگین وہی مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے صرف وکلاء ہی ملتے ہیں, اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ ملیں گے تو پولیٹیکل حل نکلے گا. اگر صرف وکلاء ملیں گے تو پھر تو صرف لیگل وہ بحث ہی کریں گے نا, مطلب میں تو کوئی لیگل بحث نہیں کر سکتا. تو ضرور ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حل, چاہے ساری پارٹیز مل کے لیں, جو بھی لیں, لیکن میرے خیال میں اس کو ایک آخری سمجھ کے کہ ایک موقع ہے, اس کو حل کرنا چاہیے. مندوخیل صاحب, یہاں پر تو آپ یہ خط کے حوالے سے تو سوالات اٹھا رہے ہیں جج صاحبان پہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک براڈر ایشو ہے, اور یہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوا, اس طرح یہاں پر ذکر ہوا کہ سٹنگ جج صاحبان اس طریقے سے ہم آواز ہو کے 6 جج صاحبان خط لکھیں, تو اس کے اوپر ایک اصولی موقف ساری جماعتیں, سیاسی جماعتیں مل کر بنائیں. جی آپ صاحب کی بات سے میں تھوڑا مختصر جواب دینا چاہوں گا. مظہر صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں. مظہر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس نے مس ہینڈل کیا, تو مظہر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ چیف جسٹس سمیت فل کورٹ یعنی 15 کے 15 جج 2 دن بیٹھے رہے, تو یہ اکیلے میں ڈیسیزن نہیں تھا وزیر اعظم کو بلانا یا کمیشن بنانا, یہ 15 ججز کا فیصلہ تھا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ عاطف خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ہم نے کیس کیا ہے. ہم بڑے شارٹ میموری کے لوگ ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسی چیف جسٹس کے خلاف ان کی قیادت نے وہ کیس واپس لیے اور یہ کہا کہ یہ ہم سے کروایا گیا, تو آج آپ پرانی دشمنی کیوں نکال دے دوبارہ. نمبر 2 بات. دوسری بات یہ کہ یہ آج تحریک انصاف فیصلہ کر دے کہ ان کو آخر اعتبار کس پہ ہے. مظہر صاحب نے درست کہا کہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو واہ واہ, نہیں آ گیا تو پھر وہ آسمان سر پہ اٹھائیں گے. تیسری بات, پی ٹی آئی نے اس ملک میں 3 بڑے کام کر دیے.
एक सोशल मीडिया में नौजवानों को वो गाली गलौज पे उन्होंने लगा लिए कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी बात, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को वो हाल कर दी है कि ये भी तारीख में है कि कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना सब कुछ नहीं हुआ जो आज उन्होंने किया। तीसरा, मेरे ख्याल में अब जुडिशरी की बारी आ गई है। भाई आपका क्या काम है इन 6 जजों से? उनके पास अगर हिम्मत होता तो वो डीसी को सबक खिला सकते हैं, तो एक इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं ले सकते। और ये भी आपको बता दूं, ये बैठा हुए जदून साहब कानून से वाकिफ है। मैंने असेंबली में आतिफ खान साहब के दौर में एक बिल पेश किया था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए 3 मरतबा आप इंटरव्यू, जात, नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों लगाते हो? ये जो डायरेक्ट लगाने वाला है, यही हालत जो आज दुनिया में 139 नंबर पे हमारा जुडिशियल सिस्टम है। दादा केस चलाता है तो पोता जाके चलाता है, लोगों के जायदाद बिक जाती है वकीलों को कोर्ट में अखराजात कर करके। लेकिन सवाल ये है कि एक 6 जजेस ये फैसला, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये नहीं कर सकती ये जो सो मोटा है। इसके लिए कोई कमीशन, कोई इस तरह कोई बनाना पड़ेगा ताकि एविडेंस दाखिल कर ले। दूसरी बात ये कि अगर ये 6 जजेस गलती हो गए तो ये तो फारिग हो गए, और अगर ये गलती नहीं भी हुई तो उन पे एतबार कौन करेगा? कौन इस पे एतबार करेगा? जो उन लोगों ने सैकड़ों जजमेंट दिए, पता नहीं किसके प्रेशर में आके, मगर नाम किसी का नहीं लिया, नाम लिए तो पीटीआई के लिए। तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि ये जज अभी फारिग है। अब मैं जदून साहब से इस पे कमेंट लेती हूँ। मैं आप मंदुखैल साहब वही चले, मैं मजहर साहब इस खत के अंदर पीटीआई के केस का अगर रेफरेंस दिया जाए, इस पे आतिफ साहब कहते हैं कि क्योंकि हमारे ही सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त लगे हुए हैं, आगे हम तोशाखाना केस की बात करेंगे, वहां पर भी फेयर ट्रायल के हवाले से बड़े सवालात उठते रहे हैं, दीगर केसेस के हवाले से भी। सो आप समझते हैं कि ये इसको जो मंदुखैल साहब तनकीद कर रहे हैं कि सियासत ज़दा हुआ जब उन्होंने वहां पर एक ही केस का हवाला दिया जज साहिबान ने? देखिए, जज साहिबान कह क्या रहे हैं? जज साहिबान ये नहीं कह रहे कि कोई मुकदमा कायम किया जाए। जज साहिबान ये भी नहीं कह रहे कि जज साहिबान ने तो अपनी सुपीरियर कोर्ट से एक गाइडलाइन ली है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस पर हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए उसमें। तो आप अपने सुपीरियर से एक गाइडलाइन ही लेते हैं ना, आप और क्या करते हैं अपने सुपीरियर से? अब उसमें हमें अभी तो देखें, इंतज़ार तो करें कि ये 7 रुकनी बेंच किस तरह चीज़ें आगे बढ़ाता है। हम अभी से, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि हम अभी से उन आइडियाज़ को ले रहे हैं, अभी से हम अपने जहनों में फ़ैसले बना रहे हैं, हम अपने जहनों में ये तय कर रहे हैं कि हमने कौन सी चीज़ों को कबूल करना है, कौन सी नहीं करना। एक 7 रुकनी बेंच को बैठने दें, वो अगर मैं और आप और ये हम सब फ्री है ना, उसके बाद अगर हम नहीं मुतमईन होते तो हम उस पर इज़हार राय करेंगे, मुतमईन होते हैं तो हम कहेंगे चीज़ों के आगे बढ़ें। लेकिन मेरी नाक़िस राय में देखिए, जो एक लैंडमार्क डिसीजन था ना, अगर उस डिसीजन को सही माने में एग्जीक्यूट किया जाता तो चीज़ें आज बहुत बेहतर होती हैं, और वो था असगर खान केस। असगर खान केस अगर आप उठा के देखें तो 2013 में 1996 में वो चीज़ शुरू हुई थी और 2013 में जाके उसका फैसला हुआ है, और उसके बाद भी उस पर अमल दरामद की जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो आज तक उस पर अमल नहीं हुआ FIA ने, कि उन लोगों को भी पकड़ा जाए जिन्होंने पैसे दिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने पैसे लिए। तो अगर आप ये चीज़ें सामने रखें तो हमें नज़र आता है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारी अब एक पोलराइज सोसाइटी है, मैं मिसालें दूंगा, PTI की मिसालें दूंगा, PTI वाली PMLN की मिसालें देंगे, कल जिस तरह सर, लेकिन इस खत के अंदर एक PTI के केस का हवाला देना, आपके ख्याल में कोई जो वाकया पेश आ रहा था जदून साहब, उसका अगर हवाला दे दिया गया वहां पर स्पेसिफाई करके? सेकेंडली एक और चीज का जवाब दें जो मंदुखैल साहब बार बार कह रहे हैं कि इन जजेस ने कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई? तो वो कंटेम्प्ट कैसे लगाते अगर खुफिया कार्रवाई हो रही थी मुबैना तौर पे उनके खिलाफ, किस एहलकार के खिलाफ? एक इन जजेस को किसी पार्टी के साथ जो है वो लाइन नहीं करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये तो देखे ना, इन्होंने तो बहुत फैसले दिए हुए हैं। देखे ना, इन्हीं जजेस ने तो प्राइम मिनिस्टर जो एक्स नवाज शरीफ को भी इक्विटल दी हुई है। ये नहीं कब किसी पार्टी को जज किसी पार्टी के हक में फैसला देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टी का कोई फेवर कर रहा है। अगर मेरिट बनता हो तो जज का क्या काम है? उसका यही काम है कि किसी एक के तो अब ये सारे जजों ने कहा जी जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या ये सारे पीपल्स पार्टी के जज हैं? भाई उन्होंने मेरिट पे फैसला दिया कि वहाँ पे ट्रायल फेयर नहीं हुआ था और उस वक्त उन पर प्रेशर था। अब आप जजों को अगर जिस तरह कादर मंदुखैल कह रहे हैं जी उनका एक केस था, वो कैनी साहब ने गलत कर दिया या उसने डिसीजन ठीक नहीं है, ये समझते, ये तो वकील है ना माशाल्लाह,
یہ وکیل ہیں تو یہ آگے سپریم کورٹ میں جائیں گے, ڈیسیجن سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ججمنٹ پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, اور جج کو نشانہ آپ کیوں بناتے ہیں؟ سر اب کیا ہوگا اس کارروائی میں؟ کیا جج صاحبان کو ثبوت دینے پیش کرنے پڑیں گے, ان کو خود پیش ہونا پڑے گا عدالت کے سامنے؟ دیکھیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس ساری کارروائی کو پری ایمپٹ نہ کریں. دیکھیں آپ ججمنٹ پہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ تنقید کریں, ججمنٹ جو پبلک پراپرٹی ہے, لیکن بینچ پہ کہنا جی اس میں یہ شامل کر دیا ہے, اس میں وہ کر دیا ہے, اس میں یہ نہیں کیا, یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اس خط کے اندر معزز جج صاحبان نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں کسی کے رشتہ دار کو اغوا کرنے کے حوالے سے ہے, پھر اس کے علاوہ کہیں کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگانے کا مبینہ الزام ہے, اس قسم کے الزامات ثابت کیسے ہو پائیں گے؟ دیکھیں جج صاحبان کو اگر کس طرح پتہ چلا ہے نا, جج صاحبان کو, یہ جج صاحبان وکیلوں سے آگے, ان کو سب کچھ پتہ ہے کون اٹھاتا ہے, ان کو یہ بتائیں نا جا کے, دیکھیں ان سے سٹیٹ میں ریکارڈ کریں گے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے آگے یہ خود اپنا کمیشن برقرار کرے یا مینٹین کرے جی کہ ایک کمیشن ہم بناتے ہیں جو ایویڈنس ریکارڈ کرے گا. کیوں بذات خود سپریم کورٹ تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتی, تو وہ ایک ایسا کمیشن بنا دے. اس طرح کئی ایگزامپل ہیں کہ ایک جج کو ایک جوڈیشل کمیشن یا جے آئی ٹی کو بنا دیں جی کہ یہ جج صاحبان بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں, اپنے ذریعے کراتے ہیں, اپنے کسی ایتھورائزڈ ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے کراتے ہیں, اور جن لوگوں پہ الزام ہے وہ بھی آگے جواب دیں کہ یہ کون انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور ججوں کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی ثبوت ہوں گے نا, جن کا کوئی بندہ اٹھایا ہے, جس کا کوئی رشتہ دار, تو ویسے ہی اٹھایا ہے, اس کو شاٹنگ کہتے ہیں لگائی ہے یا جو بھی کام کیا ہے, تو اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا ان کے پاس, تو وہ آ کے دیں گے. تو اب اس بینچ کو کام دیکھیں, پھر عدالت اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو عدالت کس طرح کام کرے گی؟ ثبوت دیکھیں نا, کوئی بھی جج ہے, کوئی بھی عدالت ہے, وہ ثبوت کے بغیر ایک بندہ مرڈر کرتا ہے, ثبوت نہ ہو تو بری ہو جاتا ہے نا. آپ کہیں گے جج خراب ہے, جج کا کیا خرابی؟ جب آپ دیکھیں نا ایویڈنس دیں گے, ایک بینچ بیٹھ کے ہے, وہ کمیشن میں کرے گا, آپ کو موقع دیا جائے گا, آپ کے وکلاء کو, وہ جو ایجنسیوں کے لوگوں کے بھی شکایات ہیں یا ان کے خلاف الیگیشن ہے وہ بھی آئیں گے, ان کے وکیل بھی آئیں گے, سارے جواب دیں گے. اب ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ہم پی ٹی آئی آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ شیر مروت صاحب بات کرتے ہیں کہ عید کے بعد پنجاب میں جلوس ہوں گے اور تحریک ہوگی, سو کیا پی ٹی آئی ارادہ رکھتی ہے؟ شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رد عمل کے حوالے سے. عاطف صاحب, آپ لوگوں کا لاہ عمل اور موقف کس کی طرف سے بتایا جائے تو ہم اس کو فائنل اور آفیشیل سمجھیں؟ یہاں پہ شیر مروت صاحب نے یہ بات بتائی کہ عید کے بعد جو ہے احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا, یہ طے ہوا آپ کی جماعت میں؟ جی, اس طرح ہے کہ ہماری آنیسٹلی اس وقت ہماری کمیونیکیشن چونکہ خان صاحب سے بالکل کٹ آف ہے, تو ہمیں یہ پرابلم آتی ہے, صرف میڈیا کو نہیں, ہمیں بھی یہ پرابلم آتی ہے. لیکن آفیشیل طریقہ ہمارا یہی ہے کہ جو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں گوہر صاحب کو, یا جو ہمارے دوسرے وکیل ہیں عمیر نیازی صاحب, وہ انسٹرکشن دیتے ہیں جو ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں جنرل سیکرٹری, پارٹی کے لیے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ان کے تھرو آتی ہیں, وہ اسی کو ہم پارٹی کی طرف سے میڈیا کو جو بیان دیتا ہے وہ صرف اور صرف رؤوف حسن صاحب ہیں. آج ایک اخباری خبر بھی ہے اس کے مطابق ایکسکلوزیو اسپوکس پرسن ان کو بنایا گیا. اور پارٹی کا آنے والا لاہ عمل دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, مطلب یہ پچھلے 1.5 سال میں کیا بھی آپ کو بتاؤں, جو ہوا ہے ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, میرے ساتھ, کہ سے الیکشن نہ لڑنے دینا, کاغذات چھین لینا, پروپوزر سیکنڈر اٹھا لیا جانا, بلا لے لینا, مطلب یہ عجیب کے جہیز کے سامان نشان میں دے دینا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا, لیکن پھر بھی 8 تاریخ کو کوئی جیتا, 9 کو کوئی اور جیت گیا, 10 کو کوئی اور جیت گیا. تو احتجاج سے کیا فائدہ ہوگا عاطف صاحب؟ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے معاملات خراب ہوئے, انہی کو اپروچ کرنا چاہیے, یا اگر کر رہے ہیں دیکھیں احتجاج تو ہمارا حق ہے, تو اس بارے میں بتائیں. ہمارا حق ہے, ہماری پارٹی کی اس چوائس کو آپ دیکھیں کہ اور ہمارے پاس ہے کیا. عمران خان صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں, میں مل کے آیا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی یہاں پہ بس ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اور 8 مہینے ہو گئے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اور کیا کریں گے, 31 سال قید دے دی ہے, میری بیگم کو 14 سال قید دے دی ہے, میرے ساتھ یہ اور کیا کریں گے. اور اس میں اصل چیز جو ہے فارم 45 کے مطابق, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, میڈیا والوں سے جو آبزرورز تھے, انٹرنیشنل آبزرور تھے, ہماری تقریباً 170-180 سیٹیں ہم لوگ جیت گئے تھے, جس کو واپس کم کیا گیا. تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج بھی نہ کریں تو ہم اور کیا کریں گے. مظہر صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. مظہر صاحب, یہ آپ کا کیا خیال, یہ جو فیصلے معطل ہوئے, اس کو مندوخیل صاحب نے تو پریشر میں آ کر دیا گیا, فیصلہ قرار دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مواد مل رہا ہے مزید اگر عید کے بعد یہ کوئی احتجاجی تحریک نکالتے ہیں اس کے لیے, یا پھر کوئی وکلا کو موبلائز کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے جو ظاہر ہے, پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے. پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز این اپوزیشن پارٹی, وہ اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے, مختلف تجربات کرتی ہے.
PTI को सिर्फ देखना ये है, क्योंकि माजी में हमने देखा है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद PTI ने जितनी स्ट्रैटेजी बनाई वो पे बैक नहीं किया उन्होंने। मतलब उनका एक जो बड़ा फैसला था, जो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था और उस जमाने में PTI के लीडर से बात भी हुई थी मेरी, वो था जब इन्होंने फैसला किया कि गिरफ्तारियां देंगे, और वो फैसला 2 दिन में ही रिवर्स हो गया। यानी पता चल गया कि 2 दिन में, इसका मतलब है PTI कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि PTI अंडर प्रेशर है, PTI बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है, उनके लोग पकड़े गए हैं, मुकदमात हैं। ऐसे में पॉलिटिकल मूवमेंट्स आसान नहीं हुआ करती। ऐसे में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर आप कोर्ट अरेस्ट वाली स्ट्रैटेजी भी उस वक्त भी बनाई होती, तो अगर और कुछ नहीं तो थोड़ा सा पास से देख लेते। जो जर्नलिस्ट मूवमेंट्स थी हमारी, जर्नलिस्ट मूवमेंट में हम 4-4 की टोलियों में गिरफ्तारियां दिया करते थे। इसी तरह MRD की मूवमेंट जो थी, तो मेरा ख्याल है एहतजाज उनका बिल्कुल राइट है, और क्यों नहीं करें। अगर ऑलरेडी उनकी लीडरशिप गिरफ्तार है तो वो अपनी लीडरशिप की रिहाई के लिए क्यों नहीं एहतजाज करें। तो ये मेरा ख्याल है PTI का राइट है, और ये राइट किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का। आप वज़ीर साहब इनको मशवरा तो दे रहे हैं, ये 4 की टोलियों में गिरफ्तार नहीं होने, आजकल दौर है 50-50 की टोलियों में गिरफ्तार होने का। क्विकली जदून साहब, मैं फिर नहीं, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अभी आप जो फैसला तोशाखाना वाला ये किसने किया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। अभी ये कहते हैं चीफ जस्टिस पे एतमाद ही नहीं है, कभी कहते हैं रिजाइन करो। तो थोड़ा सा सब्र के साथ इनको कंसिस्टेंट लेना चाहिए। कभी हो सकता है इनका अगर केस कमजोर होगा तो ये चीफ जस्टिस के आपको फैसला दे देगी। आज का फैसला सुने, चीफ जस्टिस ने दिया है। मंदोखिल साहब, आप सुन पा रहे हैं तो क्लोजिंग कमेंट आप कीजिएगा। आपने कहा प्रेशर में तोशाखाना का फैसला मुअत्तल हुआ है, लेकिन PTI यही इल्जाम लगाती थी कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, आहिस्ता आहिस्ता सारे केस रिवर्स होंगे। नहीं, अब मुअत्तल हुआ है, यानी मेरिट पे अभी फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ वो मुअत्तल किया है कि चलो सही है, ईद गुजर जाए, थोड़ा इनको खुश होने दो। सवाल ये है कि एहतजाज आपने सवाल किए, बिल्कुल हक है, हर पार्टी को हक है एहतजाज, मगर एहतजाज का भी कोई कानून, कोई दायरा है। एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि आप अदारों के ऊपर चढ़ाई करें, एहतजाज का मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करें। एहतजाज का कर ले, ये आपका हक है, और ये हक इसमें भी बनता है कि वो बेचारा तो जेल में पड़ा हुआ है, ये कोई MNA बन गए, कोई MPF बन गए, थोड़ा बहुत तो हक है ना इनको, थोड़ा सा आगे पीछे हलचल का, और यही करेंगे 5 साल इंशाल्लाह। ऐसा करना है। अब ये भी मैं इनको आतिफ साहब और मंदोखिल साहब से लिखकर रिटन जो है ना पॉइंटर्स मंगवाएं कि किस दायरे के अंदर रह के करना है, ताकि कोई ऐसा बयान ना आए ईंट से ईंट बजा देंगे और उस बयान को फिर वापस लेना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब, आतिफ खान साहब, जहांगीर जदून साहब, मजहर अब्बास साहब, चारों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।